أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. صلوات الله. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ان فاصلوں سے آپ تشریف فرمائیں. آنے والوں کے درمیان اتنے فاصلے اچھے نہیں لگتے. تھوڑی تھوڑی سی زحمت فرماتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے مومنین کے لیے جگہ بھی ہو جائے اور روحانیت مجلس میں اضافہ ہو جائے. بلندتر صلوات علی محمد کے ذات و علیہ. تھوڑی تھوڑی سی زحمت. شہادت امام چہارم امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام امام کے نام پر مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اسے اللہ منعقد ہے اور میں نے گفتگو کے لیے آپ کے سامنے کتاب خدا سے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سکن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کتاب خدا کے 13ویں سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے. ترتیب تلاوت میں 13واں سورہ مبارکہ رات، اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اسی آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ رات ہے. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. میں نے کیا عرض کیا اسی آیت کی وجہ سے سورہ مبارکہ رات کا نام سورہ رات ہے. رات وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہوا میں گردش دیتا ہے اور اس کے حکم سے بادل چل رہے ہیں، پانیوں کو اٹھائے ہوئے، بخارات کو اٹھائے ہوئے حرکت کر رہے ہیں. خدا علت بیان کر رہا ہے کہ یہ رات کرتا کیا ہے. ارشاد ہوا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہ جو رات ہے، فرشتہ جو بادل چلاتا ہے، یہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ جو میرے باقی ملائکہ ہیں یہ بھی میری عبادت کر رہے ہیں مگر میرے خوف کی وجہ سے. یعنی آپ کو پتا چلا کہ فرشتوں کے عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرشتے عبادت کر رہے ہیں خوف کی وجہ سے. اللہ نے ویسے تو ہر ایک کو عبادت کے لیے خلق کیا. سورہ مبارکہ ذاریات میں آواز دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو
مگر یہ کہ عبادت کے لیے. تھوڑا سا ساتھ دیں گے آپ کے ہاں؟ پالنے والے اتنا بتا دے تیری عبادت کرنے والے تو تھوڑے ہیں. کتنے ہیں جو اسلام لے کے آئے؟ مسلمانوں کی تعداد تو دنیا کے انسانوں میں بہت کم ہے اور ان میں بھی وہ جو عبادت کر رہے ہوں. مگر اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت نہیں ہو رہی تو خدا کے خلق کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. اور جس کا مقصد ادھورا رہ جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. تھوڑا تھوڑا سا جو ہے یہی سے جس کا مقصد ادھورا رہ جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. تو پالنے والی عبادت تو ہو نہیں گئی. نصارہ بھی ہے، یہودی بھی ہے، بت پرست بھی ہیں، ایک ہی وقت میں اتنے سارے مذہب اور قومیں ہیں. تیری عبادت جس کے لیے تو نے انسان اور جنوں کو خلق کیا وہ تو پوری نہیں ہو رہی. عبادت تو نہیں ہو رہی تو ہو کیا رہا ہے؟ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ سوائے عبادت کے لیے کسی اور چیز کے لیے خلق نہیں کیا تو پالنے والے تیرے مقصد کا کیا ہوا؟ دیکھیے قرآن کے معاملے حل نہیں ہوتے جب تک اس دروازے پہ نہ جایا جائے جس کے بارے میں مصطفیٰ کہہ گئے تھے میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جانا. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جانا. اور دوسرا جملہ بھی سن لیجیے، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جانا. اور اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو غلو کہہ کے چھوڑ نہ دینا، قرآن کے دروازے پہ آ جانا. قرآن کے دروازے پہ. مشکل تو آ گئی اور مشکلیں حل نہیں ہوتی جب تک مشکل کشا کے دروازے پہ سر نہ جھکایا جائے. مولا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خدا کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا. عبادت تو صرف کلمہ گو کر رہے ہیں اور ان میں بھی تارک صلاۃ موجود ہیں. تو کیا خدا کا ارادہ ناقص رہ گیا معاذ اللہ؟ کہ نہیں. آیت کا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام نے فرمایا یہاں یعبدون سے مراد یعرفون ہے. اللہ نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کریں. لفظ رکھا ہے عبادت کا مگر امام کیا کہہ رہا ہے یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے. تو خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ یعنی آپ نے ہی تو نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ نہ وہ آنکھوں میں آتا ہے، نہ عقلوں میں آتا ہے، نہ زبانیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، وہ بس سے بالاتر ہے. یعنی پھر مسئلہ تو آ گیا کہ کریں تو کیا کریں، معرفت بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء اہل سنت امام خارزمی اور امام حمینی نے ایک حدیث کو لکھا جس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھی نبی کی. مصطفیٰ نے فرمایا کہ خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور علی کے. بڑی آسانی سے سننا ہے آپ، خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور علی کے. مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے علی کے اور خدا کے. حدیث یہاں رکا ہی نہیں. علی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور اللہ کے. تو نبی نے یہ بتا دیا کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے. کہاں کیا سننا ہے آپ؟ علی کو سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے یا خدا ہونا ضروری ہے. اب جو آپ سے کہے نا کہ آپ نے علی کے فضائل حد سے بڑھا دیے تو کاغذ قلم سامنے رکھ کے پوچھئے گا، لکھ کے بتا دو تم خدا ہو یا مصطفیٰ ہو. اور دوسری حدیث میں فرمایا من عرف علیًا فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ. جس نے علی کی معرفت حاصل کی، توجہ، جس نے علی کی پیغام پہنچ رہا ہے نا جو مومنین آخری تک بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے رہیے گا مجھے مومنین کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے. درود عبادت ہے اور عبادت کا اصول یہ
ہے کہ صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے علی کی معرفت حاصل کی گویا میری معرفت حاصل کی، اور جس نے میری معرفت حاصل کی گویا اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. تو پھر مجھے آیت کا ترجمہ کرنے کی اجازت تو دیجیے. اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کرے. امام نے فرمایا عبادت سے مراد معرفت ہے، اور خدا کی معرفت کیسے ہو کہ مصطفیٰ کی معرفت ہو، اور مصطفیٰ کی معرفت کیسے ہو کہ علی کی معرفت ہو. تو پھر ترجمہ کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ یہ کہہ رہا ہم نے نہیں بنایا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ علی کی معرفت حاصل کریں. بشر بنا ہی علی کرنے کے لیے. گفتگو یہ ہے کہ ملائکہ کیوں عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت کی وجہ کیا ہے. تو کہا والرعد یسبح بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اللہ کے خوف سے عبادت کر رہے ہیں. وہ خوف کیا ہے؟ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، خدا ہمیں عذاب نہ دے دے، عتاب الہی کا شکار نہ ہو جائیں. تو ملائکہ کی عبادت یہ ہے. سنا ہوا تو ہے آپ کا واقعہ، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عذاب الہی کا شکار ہوئے. اللہ نے پروں کو توڑ کے جزیرے میں پھینک دیا تھا، مگر ایک وقت وہ آیا جب فرشتے آسمانوں سے اترنے لگے اور اس فرشتے کو کسی کے پاس لے کے آئے اور اس نے اپنے آپ کو کسی گہوارے سے مس کیا تو پر واپس آ گئے. یہ اللہ کا عذاب شدہ تھا جو حسین کے گہوارے سے مس ہوا. میں آپ کو ایک اور وقت یاد دلاتا ہوں. فتح مکہ ہوئی، نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو اپنے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کرنا، جو کعبے میں پناہ لے اسے قتل نہ کرنا، جو قریش کے ایک سردار کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کرنا. مگر 3 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے خلاف میں بھی چھپ جائیں تو وہاں دیکھو تو قتل کر دینا. یہ کون تھے؟ تاریخ نے بتایا یہ وہ تھے جو مصطفیٰ کو مکے میں اذیت دیا کرتے تھے. کعبے کے خلاف کی مثال کیا؟ جا کے علماء سے پوچھئے. کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگنا ایسا ہے جیسے کوئی خدا کے دامن کو تھام کے دعا مانگ رہا ہے. جیسے کوئی خدا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے تھام کے دعا مانگ رہا ہو. یعنی کعبے کا غلاف خدا کا دامن ہے. مصطفیٰ کا دشمن آیا، نبی کہہ رہے کعبے کے غلاف میں بھی پناہ نہیں ملے گی. وہ اللہ کا کام شدہ تھا، حسین کے دامن میں آیا، پناہ مل گئی. تو آپ کو ایک فیصلہ مل گیا کہ ان کا دشمن اللہ کے دامن میں بھی جائے تو اسے پناہ نہیں ملتی، اور اللہ کا کام شدہ ان کے دامن میں بھی آئے تو بچ جاتا ہے. محمد کے شاعر نے شان صلوات پڑھی ہے. ملائکہ عبادت کر رہے ہیں خوف سے. خوف کیا ہے؟ عذاب نہ آنا. یہ ہے ملائکہ کی عبادت. مگر کیا صرف ملائکہ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو نبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ انبیاء کی عبادت کس وجہ سے ہے.
سورہ مبارکہ انبیاء ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ پہ گفتگو کرتے ہوئے کائنات کے مالک نے یہ فرمایا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا، ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا۔ دونوں کی خاصیت اور خصوصیت کیا تھی؟ یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کے جلدی کرتے تھے اور سبقت لیتے تھے خیر کے کاموں میں، اور ہمیں پکارتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے رغباً و رہباً، خوف کی وجہ سے اور طمع کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے۔ وہ فرشتوں کی عبادت ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہے، یہ انبیاء کی عبادت ہے جہاں خوف تو ہے، خشیت الہی تو ہے، مگر طمع بھی ہے۔ خوف کیا ہے؟ کہ خدا ناراض نہ ہو جائے۔ طمع کیا ہے؟ کہ پالنے والے تو راضی ہو جا تو ہمیں آخرت میں انعام ملے۔ بھائی وہ فرشتوں کی عبادت ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہے، اور یہاں تو نبیوں کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کی عبادت تھی ایک خوف کی وجہ سے، ایک طمع کی وجہ سے، ایک خواہش کی وجہ سے، ایک خوف کی وجہ سے۔ فرشتوں نے بار بار دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں تو خوف کی وجہ سے، اور انبیاء عبادت کر رہے ہیں تو خوف اور طمع دونوں کی وجہ سے۔ میں تو بار بار جملہ کہے جا رہا ہوں اور میرا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ انبیاء عبادت کر رہے ہیں خوف اور طمع دونوں کی وجہ سے، فرشتے عبادت کر رہے ہیں صرف خوف کی وجہ سے، مگر میں نے ایک عابد ایسا بھی دیکھا ہے جو سر اٹھا کے آسمان کی طرف رخ کر کے یہ کہہ رہا ہے پالنے والے نہ تیرے جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بل وجدتک اہل العبادۃ، تجھے عبادت کا اہل پایا تو علی نے سجدہ کیا۔ تجھے عبادت کا اہل پایا۔ ذرا رک کے دو جملے کو سنیے۔ اہل پایا۔ اگر کوئی بچہ شاگرد استاد کی قابلیت پہ بحث کرے تو آپ یقیناً اسے ڈانٹیں گے بھی اور اس کی حماقت پہ ہنسیں گے بھی۔ کیوں؟ استاد کا علم زیادہ ہے، شاگرد کا کم ہے۔ شاگرد استاد پہ بحث نہیں کر سکتا، استاد شاگرد کے علم پہ تو بحث کر سکتا ہے۔ یہ بندہ ہے جو خدا کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں تجھے عبادت کا اہل پایا۔ یہ کیسا بندہ ہے جو اپنے معبود کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے؟ تو جملہ سن لیجیے اور یاد رکھیے، جو علی اپنے معبود کی اہلیت پہ بات کرتا ہو وہ عرب کے بدوؤں کی نااہلی پہ بات نہیں کرتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جو 25 برس خاموش رہے ہیں وہ خاموش کیوں رہے؟ علی بندوں کی نااہلی پہ بات نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں علی؟ نہ تیری جنت کے لالچ ہے، نہ تیری جنت کی طمع ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے۔ یا علی یہ جہنم کا خوف کیوں نہیں؟ کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ جو میری زوجہ ہے اس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے، اور اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے جس پہ فاطمہ غضبناک ہوتی ہے۔ تو علی کو جہنم کا خوف کیا ہے؟ علی کی زوجہ کے غصے کو جہنم کہتے ہیں۔ اور کس جنت کی لالچ کروں؟ اس جنت کی جہاں کے سردار میرے دونوں بیٹے ہیں۔ آپ حیران ہیں حسن حسین پہ۔ ایک دن آیت اللہ مامقانی صاحب صحیفۃ الابرار نے عجیب روایت لکھی، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت جبرائیل نے خدا سے یہ تمنا کی کہ پالنے والے میں تیرے جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری جنت، پریشان تو نہیں ہو رہا آپ میری باتوں سے، میں تیری جنت کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ جبرائیل تم یہ طاقت نہیں رکھتے، تم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اتنا سفر کر سکو کہ ہمارے جنت کی حدود کو دیکھ سکو۔ کہ نہیں پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں جنت کی حدیں دیکھ سکوں۔
حضرت جبرائیل کے پر کی طاقت جانتے ہیں آپ؟ جب اللہ نے قوم حضرت لوط پہ عذاب کیا نا تو 600 ضرب 600 میل کا خطہ تھا، 600 مربع میل، اور حضرت جبرائیل نے ساری رات اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے پر پہ اٹھایا ہوا تھا. اور جب جبرائیل سے پوچھا گیا کہ کیسا محسوس کیا تو کہنے لگے روح الامین کہ ایسا لگتا تھا میں نے خالی پر اٹھایا ہوا ہے. یہ حضرت جبرائیل کے پروں کی طاقت ہے. لیکن اللہ نے کہا ان پروں سے تم جنت کی حدیں نہیں دیکھ سکتے، تو ہم تمہیں نئے پر دے رہے ہیں 30,000 پر. کتنے پر؟ 30,000. حضرت جبرائیل کو 30,000 پروں کی طاقت ملی. اور ایک ایک پر کی قوت کیا ہے کہ ایک مرتبہ پر مارے تو مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ چشم زدن میں طے کر لیں. یہ ایک پر کی طاقت ہے. 30,000 پر ملے. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے 30,000 سال تک پرواز کی. زمینی سال نہیں ہے، یہ نوری سال ہے. کانا مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. 30,000 نوری سال روح الامین پرواز کرتے رہے. آخر کو تھک کے گر گئے. کیا پالنے والے اور طاقت چاہیے؟ کہ ہم نے تمہیں پھر 30,000 پروں کی طاقت دی. تو اب 60,000 پر ہو گئے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے 60,000 سال پرواز کی. میرا حساب تھوڑا سا کمزور ہے، میری مدد کریں گے آپ؟ پہلے 30,000 سال پھر 60,000 سال. کتنے ہو گئے؟ خدا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. 90,000 سال. کہتے ہیں میں پھر تھک کے گیا تو اللہ نے مجھے پھر 30,000 پروں کی طاقت دی. اور اب میں نے 1,20,000 سال پرواز کی. 90 اور 1,20 2,10,000 سال. کہتے ہیں میں نے جب اتنی پرواز کی اور 90,000 پروں کی طاقت ملی تو میں جنت کے وسط میں پہنچا. اچانک میری آنکھوں سے نور ٹکرایا، میں زمین پہ گر گیا. آنکھیں خیرہ ہو گئی. میں نے اپنے سر اٹھایا تو ایک حور سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور مجھ سے کہنے لگی ماں شانوں کا یا سید الملائکہ، اے سید الملائکہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جنت کی حدیں دیکھنے نکلا ہوں. تو وہ کہتا مار کے کہنے لگی سید الملائکہ آپ جنت کی حدیں کیسے دیکھیں گی؟ اتنے سالوں کی پرواز کے بعد ابھی تو آپ میری جاگیر کے وسط میں پہنچے ہیں. توجہ، میری جاگیر کے وسط پہنچے ہیں. تو پلٹ کے حضرت جبرائیل کہنے لگے تو کون ہے؟ کہ میں سلمان کی حوروں میں سے ایک حور ہوں. جس کے سلمان کی یہ سلطنت ہے جنت میں، وہ علی جنت کی لالچ کرے. علی وہ عابد ہے، ایک صفت ہوتی ہے ایک موصوف ہوتا ہے. جب موصوف صفت میں بالکل ضم ہو جائے تو خود صفت بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے شجاعت، ایک ہے شجاع. شجاعت صفت ہے، شجاع موصوف. جو شجاعت رکھتا ہو وہ شجاع. لیکن کوئی خود شجاعت کا پیکر نہیں ہو سکتا. یعنی موصوف تو بنا جا سکتا ہے، صفت نہیں بنا جا سکتا. مگر اللہ جانے علی کا کمال کیا ہے. اتنی عبادت کی کہ علی خود عبادت بن گیا. دیکھو تو عبادت، بولو تو عبادت، لکھو تو عبادت، سوچو تو عبادت. علی عبادت میں اتنا ضم ہو گئے کہ خود عبادت بن گئے. علی کا تذکرہ عبادت بن گیا، علی کا تذکرہ سننا عبادت بن گیا، علی کا تذکرہ پڑھنا عبادت بن گیا. مگر ایسے میں جہاں علی سر تا پا سراپا عبادت بن گئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے میدان میں اور علی آئیں گے تو ایک منادی ندا دے گا آئینہ آئینہ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے؟ تو علی پلٹ کے کہیں گے میرا پوتا سجاد کہاں ہے؟ بیٹا اگر بڑھ جائے باپ سے کسی صفت میں تو یہ باپ کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. جو علی سر تا پا عبادت ہے، ارے صرف سر تا پا نہیں،
یہ وہ علی ہے جس کی تلوار ہوا میں جاتی ہے اور زمین پہ آتی ہے تو نبی کہتے ہیں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ضربت یہ ہے وہ علی سجاد کو زین العابدین کہہ رہا ہے. علماء اہل سنت نے لکھا کہ اگر 14 میں کوئی علی کی ہو بہو شبیہ تھا خصائل میں، عادات میں، اطوار میں، عبادت میں، تو وہ سید سجاد سر سے پاؤں تک ہو بہو مرتضیٰ ہے. عبادت میں سنا ہے نا آپ نے علماء سے، ایک ایک رات میں 1000 رکعت علی عبادت کیا کرتے تھے. سید سجاد کا بھی وہی عالم ہے، ایک ایک رات میں 1000 رکعت. آپ کے اور میرے 5ویں امام باقر فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میرے بابا اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، رنگت زرد پڑ جاتی تھی، خشیت الہی سے کانپنے لگتے تھے. میں نے آ کے بابا سے کہا کہ بابا آپ کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، مجھ سے آپ کی خستگی دیکھی نہیں جاتی. تو ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ گئے اور کچھ سوچنے لگے. تو میں نے پوچھا بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا باقر ذرا وہ صحیفہ لے کے آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادت لکھی ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میرے دادا علی کی عبادت لکھی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ صحیفے کو کھولا، کچھ پڑھا اور چیخ مار کے صحیفہ بند کر دیا اور کہنے لگے کہ اس میں جرأت ہے جو علی کی عبادت کی برابری کر سکے. کون کہہ رہا ہے؟ جو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، علی جیسا امام ہے، علی جیسا نور ہے، علی جیسی حقیقت ہے، علی جیسا معصوم ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے نا کہ جب علی کا علی بیٹا علی کی عبادت کی برابری نہیں کرتا تو کوئی خاکی بشر علی کی ولایت کی برابری کیسے کرے گا؟ بشر علی کی ولایت کی برابری کیسے کر لے گا؟ اور جس کی عبادت کی برابری نہیں ہو سکتی اس کی امامت و ولایت کی برابری کیسے کی جائے؟ علی نے جنت کی تمام عبادت نہیں کی. ارے جنت تو اللہ نے دے دی تھی نا، یہاں سے روٹیاں گئی، وہاں سے جنت لکھی ہوئی آئی. مگر فرق ہے، گئے تو آدم بھی تھے جنت میں. حضرت آدم جنت میں گئے تھے یا نہیں گئے؟ لیکن نکال دیے. اور جب نکالا کیا کہا تھا؟ لا تقربوا هذه الشجرة، اس شجرے کے قریب نہ جانا. حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، نکالے گئے. مگر جب نکالے گئے ہیں تو اللہ نے یہ کہا دیکھو آدم نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ جنت کا لباس ہے، اور جنت کا لباس دنیا میں نہیں جاتا. جنت کا لباس دنیا میں نہیں جاتا. تو قرآن کہتا ہے وَيَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پیڑوں کے پتے باندھ کر دنیا میں اترے. اللہ نے کیا کیا؟ لباس دے دیا، دنیا میں نہیں آنے دیا. غلطی کیا تھی؟ سوچا تھا کہ کاش میں اس شجرے کے قریب ہو جاتا اور ان جیسا ہوتا. وہ شجرہ کون سا تھا؟ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا اس پیڑ کے قریب نہ جانا. گندم کون سے پیڑ پہ اگتی ہے؟ بھائی گندم پیڑوں پہ نہیں آتی، بالیوں میں آتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اس شجر کے قریب نہ جانا، کہا اس شجرے کے قریب نہ جانا. امام معصوم سے پوچھا گیا وہ شجرہ کیا ہے؟ کہا ہم وہ شجرہ طیبہ ہیں. حضرت آدم سے کہا تھا ان جیسا ہونے کی تمنا نہ کرنا. آدم نے تمنا کی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، لباس بھی لے لیا. ارے آدم نے تو تمنا کی تھی جو یہ کہہ رہا ہے علی مجھ جیسا، اللہ قیامت میں اسے کیسے بے لباس کرے گا؟ اسے کیسے بے لباس کرے گا؟ وہ جنت چلے گئے تھے، تم تو ابھی گئے بھی نہیں ہو. تو گئے لباس لے لیا، زمین پہ آ گئے. کیوں؟ جنت کا لباس یہاں نہیں آ سکتا. یہ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے. مگر میں نے مدینے میں ایک منظر دیکھا. 2 بچے ہیں کھیلتے ہوئے ماں کے پاس آئے ہیں، اگلا دن عید کا ہے، اور کہنے لگے اماں تمام بچے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، کیا ہمارے لباس نہیں آئیں گے؟ تو ایک شہزادی نے پلٹ کے صرف اتنا کہہ دیا
کہ بیٹا لباس درزی کے پاس ہے ابھی لا رہا ہے. تو فرشتہ لباس لے کے چلا اور اللہ نے حکم دیا خبردار قط الباب کر کے لینا کہنا میں رضوان جنت ہوں, کہنا بی بی انا خیاط الحسنین, حسنین کا درزی آ گیا ہے. پالنے والے اتنا بتا دے کہ کل حضرت آدم جب جنت سے نکالے جا رہے ہیں تو نے لباس واپس لے لیے. یہاں حسنین کریمین کے لیے لباس جنت سے بھجوا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھے؟ آدم ساکن جنت تھے, حسن و حسین مالک جنت ہے. حسن و حسین مالک جنت ہے. مالک جنت ہے. راوی کہتا ہے ہم چوتھے امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں صاحب دلائل الامامہ محمد بن جریر طبری 4 صدی ہجری کے آدمی ہیں, کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے امام کی بارگاہ میں, اچانک چھت پھٹی, امام کے پر نمودار ہوئے اور امام سجاد نے آسمان کی طرف پرواز کرنی شروع کی. توجہ, امام سجاد نے آسمان کی طرف پرواز کرنی شروع کی. امام ہوا میں بلند ہوئے, آسمان میں در بن گیا, امام آسمانوں میں غائب ہو گئے. 1 ساعت گزر گئی, 2 ساعتیں گزر گئی, 3 ساعتیں گزر گئی. ہم پریشان ہو گئے کہ مولا کہاں چلے گئے. کچھ دیر بعد آسمان کا در کھلا, امام سجاد نے نازل ہونا شروع کیا. چھت پھٹی, اپنے مقام پر واپس آئے تو ہم نے طرح کے پوچھا مولا کہاں چلے گئے تھے, ہم تو پریشان ہو گئے تھے. کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار میں کوئی علمی بحث چل رہی تھی. میں کیونکہ وقت کا امام ہوں علمی فیصلہ کرانے گیا تھا. تو سائل نے پلٹ کے کہا مولا جنت تو علیین میں سے نہیں ہے. جنت تو سنتے ہیں نا جب کوئی گزر جاتا ہے کہ اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے, تو کہا جنت تو علیین میں سے نہیں ہے. مولا نے کہا علیین میں ہے. تو مولا کیا آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جنت میں بھی جا سکیں؟ تو ایک مرتبہ علی کے علی بیٹے کو جناب آ گیا اور پلٹ کے کہنے لگے بدبخت کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو ایک گھر بنائے اپنے ہاتھوں سے, سجائے اپنے ہاتھوں سے اور پھر اس گھر میں نہ جا سکے؟ ارے جنتیں سجائے بھی ہم اور جا بھی ہم نہ سکیں. اکثر چہروں پہ پریشانی آ گئی, بنائے بھی ہم اور جا بھی ہم نہ سکیں. بھائی یہ بالکل ایسے ہے آپ کے علاقے کا ناظم آ گیا اور آ کے تقریر کرنے لگا کہ دیکھیے صاحبان میں نے آپ کے علاقے میں ہسپتال بنوائے ہیں, سڑکیں بنوائی ہیں, ڈسپینسریاں بنوائی ہیں, خدمت کی, رفع عام کے ادارے بنائے ہیں. وہاں مجھ جیسا بے پڑھا لکھا بھی کھڑا تھا. میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا سرکار یہ بتائیے ہم نے تو کبھی آپ کو اینٹیں اٹھا کے اٹھاتے نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی سیمنٹ بناتے نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی سریے لگاتے نہیں دیکھا, آپ نے کیسے بنائے؟ ہم نے تو مزدوروں کو دیکھا ہے. تو پلٹ کے کہنے لگے کہ مزدور چونکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے اس لیے ان کا عمل میرا عمل ہے. کمال نہیں ہے دنیا کا ناظم اگر مزدور کے کام کو اپنا کام کہے تو غلو نہیں ہوتا, اگر علی کے کام کو اللہ اپنا کام کہے تو غلو کیسے ہو جاتا ہے؟ اسی امام نے فرمایا, اور یہ حدیث علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے. اس میں امام شبلنجی نور الابصار انہوں نے لکھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہم سے اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. اگر کوئی شخص ہم سے جنت کی تمام میں محبت کرتا ہے تو اللہ اسے جنت بھی دے گا. اگر کوئی شخص مال دنیا کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے مال دنیا بھی دے گا. بلخ سے ایک مومن امام سجاد کی زیارت کو آیا کرتا تھا. بلخ بہت دور ہے مدینے سے. تو جب آتا تو کچھ تحفے تحائف لے کے آتا. جب یہ چلتا تو اس کی زوجہ اسے تانے دیا کرتی تھی کہ جب تو اپنے امام کے پاس جاتا ہے تو بڑے تحفے لے کے جاتا ہے مگر آج تک تیرے امام نے تو کچھ پوچھا تھا نہیں کیا. تو
اس نے کہا میں نے امام کو دنیا کے لیے نہیں مانا، آخرت کے لیے مانا ہے. توجہ کیجئے، میں نے امام کو دنیا کے لیے نہیں مانا، آخرت کے لیے مانا. شرمندہ ہوں، چلا حج کیا، امام کی بارگاہ میں پہنچا. جب یہ پہنچا ہے تو امام کھانا تناول فرما رہا ہے، دسترخوان بچھا ہوا. تو امام نے کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ایسے قریب ہیں آل محمد، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو کہا مولا یہ سوء ادب ہے، آپ مالک ہیں میں خادم ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھاؤں؟ کہا نہیں ہم حکم کرنا ہے کھانا کھاؤ. جب کھانا کھایا تو پلٹ کے کہنے لگے آؤ میں تمہارے ہاتھ دھلا دوں. کیا کریمی ہے. مولا نہیں یہ سوء ادب ہے، یہ میرے لیے شہادت ہوگی کہ میں آپ کے ہاتھ مبارک دھلاؤں، میں آپ کے دست مبارک دھلاؤں. تو کہا اگر تیری یہی معرفت ہے تو اب دیکھ ہم تجھے کیا عطا کرتے ہیں. تو تشت لایا ہے. امام نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، پانی تشت میں گر رہا ہے. امام نے کہا بتا تشت میں کیا ہے؟ مولا پانی ہے. تو مسکرا کے کہنے لگے غور سے دیکھ پانی کہاں ہے؟ یاقوت ہے. میں نے بڑی آہستہ سے جملہ کہا، آپ نے بڑی آہستہ سے سن لیا. پانی کہاں ہے؟ یاقوت ہے. اس نے پھر پانی ڈالا. اب 1/3 1/3 تشت بھر چکا ہے. پھر پانی ڈالا. امام نے کہا بتا کیا ہے؟ اب مولا پانی ہے اور یاقوت ہے. امام نے کہا پانی کہاں ہے؟ ہیرے ہیں. پانی کہاں ہے؟ ہیرے ہیں. تیسری مرتبہ پانی ڈالا تو اب 2/3 تشت بھر چکا ہے. تیسری مرتبہ پانی ڈالا تو امام نے پلٹ کے کہا اب دیکھ کیا ہے؟ کہ مولا ہیرے ہیں، یاقوت ہے اور پانی ہے. مولا نے کہا غور سے دیکھ پانی کہاں ہے؟ یہ تو موتی ہیں. اب جو پلٹ کے دیکھا تو تشت جواہر سے بھرا ہوا تھا. ہو کیا رہا ہے؟ امام کے ہاتھوں سے پانی مس ہو کے جاتا جا رہا ہے، قیمتی یاقوت بن رہا ہے، در بن رہا ہے، موتی بن رہا ہے. آپ نے بڑے اچھے اچھے اشعار سنے ہوں گے مجھ سے پہلے، مگر ایک عربی کا شعر مجھ سے بھی سن لیجئے. فَالطِّيبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَيِّبٌ فَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ غَاسِلٌ. شاعر آل محمد کی مدح کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ اے آل محمد دنیا خوشبو لگاتی ہے تاکہ خوشبودار ہو جائے. فَالطِّيبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَيِّبٌ، مگر آل محمد جب تم خوشبو کو مس کرتے ہو تو خوشبو میں سے خوشبو آنے لگتی ہے. پھر بھی مل کے اس سے بہتر ایک صلوات پڑھی آل محمد کی. اب ذرا 2-4 لمحے کے لیے بالکل ایک سامنے میری طرف جڑ جائے، میں بڑا اہم پیغام دینے والا ہوں. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ فَالطِّيبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَيِّبٌ. اے آل محمد دنیا عطر لگاتی ہے تاکہ خوشبودار ہو جائے، مگر جب تم عطر کو مس کر لیتے ہو تو عطر میں سے خوشبو آنے لگتی ہے. فَالْمَاءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ غَاسِلٌ. لوگ پاکیزہ ہونے کے لیے پانی سے غسل کرتے ہیں، مگر جب تم پانی کو مس کرتے ہو تو پانی کا غسل ہو جاتا ہے. جب تم پانی کو بولیں گے تو بات کرنے کی، پانی کو مس کرتے ہو تو پانی کا غسل ہو جاتا ہے. آج آپ کو سمجھ میں آیا عباس نے چلوں میں پانی لے کے کیوں پھینکا تھا؟ عباس نے پانی کو اپنی قبر کے طواف کے لیے غسل طہارت کرایا ہے. کہاں سے آئے وہ لوگ؟ عظمت عباس میں بول رہے ہیں. یہ مظلومیت عباس پہ آواز اٹھانا، جانتے ہیں عباس کا لقب کیا ہے؟ نفس حسین. اگر کوئی عباس کی مظلومیت کا حرف اٹھائے تو وہ حسین پہ انگلی اٹھا رہا ہے. جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یقیناً، اور جو یہ جملہ سن رہے ہیں وہ آگے تک پہنچائیں. کون ہے وہ لوگ جو مظلومیت عباس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اگر تم عظمت عباس پہ نہیں بول سکتے تو عباس کے خلاف بھی مت بولو. یاد رکھو اور تو کسی کا ہم نہیں جانتے، مگر جو عظمت عباس کے خلاف بول رہا ہے خدا کی قسم امام زمانہ اسے اس کے گھر میں ضرور دفنائیں گے.
جانتے ہیں عباس کے بازو کی منزلت کیا؟ جب میں مقام فضائل پہ اور مقام فضائل میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب قیامت میں شہزادی آئیں گی اور نبی کہیں گے فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو پلٹ کے کہیں گے عباس کے بازو کہ منزلت ہے، کیا سیدہ خود شفاعت نہیں کرا سکتی؟ عباس کے بازوؤں کی منزلت بتانی ہے۔ کون ہے؟ میں اپنے موضوع سے حدیث نہیں ہٹا، آپ کے چوتھے امام کی حدیث ہے، ان للعباس عند اللہ منزلۃ، عباس کی اللہ کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ قیامت میں آدم سے لے کر خاتم تک جتنے شہداء ہیں عباس کی منزلت دیکھ کے حسرت کریں گے، چاہے وہ حضرت جعفر طیار ہو چاہے حضرت حمزہ ہو۔ یہ امام کا فرمان ہے اور کثرت سے شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ ان لوگوں کو روکنا چاہیے، زبان بندی کرنی چاہیے ان کی، اگر کسی چیز کی حکمت کو نہیں سمجھتے تو اس کو بولنا نہیں چاہیے۔ امام سجاد، کسی نے امام سجاد کے سامنے حضرت عباس کا نام لیا، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے تو وہ سمجھا کہ شاید کسی کام سے کھڑے ہوئے ہیں، اس نے پھر نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے، اس نے پھر نام لیا، امام سجاد پھر کھڑے ہو گئے، اس نے پھر نام لیا، پھر کھڑے ہو گئے، سمجھ آتا کسی کام سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب 5 بار نام لے چکا تو امام بیٹھے اور کہنے لگے ہو گیا تیرا امتحان، تو قیامت تک عباس کا نام لیتا رہتا، سید سجاد عظمت کے لیے کھڑا ہوتا رہتا۔ تو نہیں نا، مولا ہاتھ دھو رہے ہیں، وہ ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہے، ہیرے جواہرات سے کش بھر چکا ہے۔ تو امام ایک مرتبہ کہنے لگے اپنی زوجہ سے جا کے کہنا ہم اور تو تجھے کچھ نہیں دے سکتے، یہ چھوٹا سا تحفہ ہماری طرف سے قبول کر۔ تو سر جھکا کے شرمندہ ہو کے کہنے لگا مولا وہ آپ کی معرفت نہیں رکھتی، میں اس کی گستاخی کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کہنا ہی نہیں، یہ اس کا حق ہے، لے کے جا۔ جب گھر پہنچا لالو جواہر دیکھے تو وہ بیوی بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے امام کی زیارت کے لیے لے چلے، مجھے اپنے امام کی زیارت کے لیے لے چلے۔ حج کا موسم آیا، مدینے کی طرف چلے، یہ بیوی مدینے سے پہلے بیمار ہو گئی اور جب مدینہ کچھ دور رہ گیا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اسے موت آ گئی۔ تو ایک مرتبہ غمگین تھا، اسے دفنایا، کفن دفن کیا اور امام کی بارگاہ میں آیا۔ اب بیٹھا ہے تو چہرہ اترا ہوا ہے۔ امام نے پلٹ کے پوچھا کیا ہوا، تیری زوجہ بھی تیرے ساتھ چلی تھی وہ نہیں آئی؟ تو کہا مولا آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ گزر گئی ہے، اسے دفنا کے آ رہا ہوں۔ تو امام نے ایک مرتبہ سر جھکایا اور اٹھا کے کہنے لگے جا کے واپس دیکھ شاید زندہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جا کے واپس دیکھ شاید زندہ ہو۔ تو اس نے کہا مولا اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ تو ایک صحابی پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا احمد یہ کون کہہ رہا ہے، ان کا شاید نہیں یقین ہوتا ہے۔ واپس گیا، تو وہ بیوی اپنی قبر کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو زندہ کیسے ہو گئی؟ میں تجھے دفنا کے گیا ہوں۔ ملک الموت میری روح لے کے چلا اور آسمانوں میں پہنچا تو اچانک ایک خوبرو جوان نمودار ہوا اور اس نے آ کے ملک الموت کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا یہ بیوی ہماری ظاہرہ ہے، تو نے اس کی روح کیسے قبض کی؟ روح واپس کر۔ اور ہم نے اللہ کے حکم سے اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا۔ وہ مومن حیران ہوا، کہا چلے مولا کے پاس چلیں۔ لے کے جو مولا کے پاس آیا تو ایک مرتبہ اس کی نگاہ امام سجاد پہ پڑی، دوڑتی ہوئی قدموں میں گر گئی۔ کہ تجھے کیا ہوا، تو نے تو مولا کو پہلے دیکھا نہیں؟ تو چیخ مار کے کہنے لگی ارے یہی تو وہ جوان ہے جو ملک الموت کو ڈانٹ رہا تھا۔
यही तो वो जवान है जो मलकुल मौत को डांटे। ये इख्तियार इमामत सज्जाद है, मजबूर नहीं है, पाबंद मशीयत है, वरना कोई सज्जाद के गले में तौक डाल नहीं सकता था। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर दिया। इमाम बाकर की यतीमी की रात आ गई है ज़ादारो। वो दुनिया से जा रहा है जो 72 का अकेला आज़ादार है। आज रोने में शर्माना नहीं आज़ादारो, जो अपने बाबा का पुरसा लेने आता है। मेरा दिल कहता है आज किसी मोमिन के दाएं बाएं हुसैन सज्जाद का पुरसा लेने आए हो। कहीं अब्बास बैठे हुए होंगे, कहीं कासिम आए हुए। अरे रोने की कीमत पूछना चाहते हो तो सैयद सज्जाद से पूछो, जो जब जब बाबा पे रोते थे ताज़ियाने मारे जाते। चचा से बड़ी मोहब्बत थी सैयद सज्जाद को। जानते हैं अज़ादारों, जब एजाज़ इमामत से सैयद सज्जाद 12 मुहर्रम को लाशें दफनाने करबला पहुंचे तो बनी असद वाले मख्तल में थे और एक एक लाशे को देख रहे थे, मगर समझ न पाए कि कौन सा लाशा किसका है। जानते हैं अज़ादारों वजह क्या थी? लाशों में सर मौजूद नहीं थे। ऐसे में दूर से एक रहवार नमूदार हुआ, उसमें कोई जवान सवार था। जब वो आगे बढ़ा तो बनी असद वाले कहते हैं हम समझे यजीद की फौज वापस आ रही है, मगर उस जवान ने आके अपने आप को घोड़े से लाशे पे गिरा दिया और हाथों को जोड़ के कहने लगा, बाबा सज्जाद को माफ करना, मैं कफन न दे सका। हर बेटे का हक होता है ना कि बाप को कफन दे, मगर हाय गुर्बत सैयद सज्जाद। अरे कफन कहां से देते? हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। बाबा से माफी मांगते हुए गए, मगर अज़ादारों जब 12 को पहुंचे तो एक मर्तबा लाशों को दफनाना एक बड़ी कब्र खोदी। जो गए हो करबला वो मंजर जहनों में ताज़ा कर सकते हो। उस बड़ी कब्र को गंजे शहीदा कहते हैं। सारे शहीदों के लाशों को उसमें दफनाया, मगर बाबा की कब्र को अलग से बनाया और फिर एक मर्तबा कहा, जरा मेरे भैया अली अकबर का लाशा तो लाना, मेरे बाबा को अकबर से बहुत मोहब्बत थी। और ये कहते अकबर को हुसैन के कदमों में दफनाया। जब ये कब्रें बना चुके ना अज़ादारों तो एक मर्तबा कहने लगे, बनी असद वालों क्या कोई और लाशा भी रहता है? तो कहने लगे, हाँ का एक लाशा है फुरात के किनारे। क्या वो चूल्हा उठाया? कहा का कैसे उठाए? पैरों से उठाते हैं तो सर की तरफ से निकल जाता है। अरे सर की तरफ से उठाते, मातम कर रहा अज़ादारों। आपका छठा इमाम सजदे में सर रख के ये कहा करता था, पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाज़िल फरमा जो हमारे मसाइल में मदद होती है। जब इमाम के सामने जाबिर रोया करते तो पलट के कहते, जाबिर तुझे मेरे जद्दे मजलूम की मजलूमियत पे रोना नहीं आता? तो जाबिर रुमाल बढ़ा के कहते, आका देखिए रुमाल भीगा हुआ है। तो पलट के कहते, ऐसे न रोया कर। का मौला कैसे रोया करूं? का ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटी। अरे जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। अज़ादारों एक मर्तबा बनी असद के साथ फुरात के किनारे पे आए। अब जो देखा तो लोग कहने लगे, जानते हो ये किसका लाशा है? ये मेरे चचा अब्बास का लाशा है। ये कह के एक चटाई मंगवाई, अब्बास के टुकड़ों को उस चटाई पे रखा और कहने लगे, अब तुम पीछे हट जाओ, मैं अपने चचा का लाशा अकेले दफन करूंगा। अब जो सैयद सज्जाद कब्र में उतरे
تو بنی اسد والے روایت کرتے ہیں کہ بہت دیر گزر گئی، سید سجاد قبر سے باہر نہیں آتے ہیں۔ ہم سمجھے شاید روتے روتے سجاد کی روح پرواز کر گئی، ہم نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے دیکھا، ارے اب جو دیکھا تو بیمار بھتیجے نے چچا کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے اور بہن کرتا چچا جان آپ کے بعد پھوپھی اماں کی سکینہ کے تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ اداداروں، جانتے ہو پردے داروں میں میری ماں و بہنوں میں سجاد کی ایک بہن آئی ہوئی ہے۔ وہ بچی جب کسی اداکار کو روتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ اداکار کسے رو رہے ہیں، یہ کس کا ماتم کر رہے ہیں؟ تو جناب عالیہ رو کے کہتی ہے، سکینہ ان میں کوئی تمہارے بابا کو رو رہا ہے، کوئی بھیا کو رو رہا ہے، کوئی چچا کو رو رہا ہے۔ تو جانتے ہو اداداروں بچی کیا کرتی ہے؟ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کا رخ کر دیتی ہے اور کہتی ہے، پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، کاش یہ کربلا میں ہوتے۔ سکینہ کے تماچے نہ مارے جاتے۔ دو بڑے دکھ ہیں سجاد کی زندگی میں۔ 25 محرم تو جسم سے روح جدا ہوئی ہے، مگر علماء نے لکھا سجاد تو شام کے بازار میں مارے گئے تھے۔ منہال نے پوچھا، آقا کب تک خون روئیے گا؟ منہال تو نے انصاف نہیں کیا، میرے ایک سوال کا جواب دے، کوئی غیرت مند بیٹا ہو، اس کے ساتھ مائیں بہنیں بے مقنع و بے چادر ہوں، شرابی کا دربار ہو اور وہ اشارے کر رہا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ کہ مولا غیرت مند ہوگا مر جائے گا۔ تماچے منہ پہ مارنے لگے، کہنے لگے ہائے سجاد شام کے دربار سے زندہ واپس آ گئے۔ دو بڑے غم ہیں زاداروں۔ ایک پہلا غم جب شام کے اندھیرے زندان میں ہتکڑیوں اور بیڑیوں سمیت سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا ہے، اجرکم اللہ۔ اور دوسرا بڑا غم زینب کی چادر کا ہے۔ ارے جب مدینے واپس آئے تو سید سجاد گھر نہیں گئے، مدینے کے باہر خیمہ لگا دیا، مدینے کے باہر خیمہ لگا لیا۔ امام باقر قریب آئے اور کہنے لگے، بابا جو چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں میں نے وہ چیزیں گھر میں سے ہٹا دی، میں نے چچا عباس کی مسند لپیٹ دی، میں نے دادا حسین کی مسند لپیٹ دی، اکبر و قاسم کے حجرے مکفل کر دیے، اصغر کا جھولا ہٹا دیا۔ بابا آپ گھر چلو، بابا بابا جو چیزیں رلاتی تھی میں نے انہیں چھپا دیا ہے۔ کہ اچھا بیٹا باقر، بابا کی مسند ہٹا دی، چچا کی مسند ہٹا دی، قاسم و اکبر کے حجرے بند کر دیے، مگر بیٹا جب میں پھوپھی کے کھلے سر کو دیکھوں گا سجاد تو شام کا بابا۔ بس اداداروں ہمت نہیں ہے، دو جملے سن لو شہادت کے، شب شہادت ہے اداداروں۔ تاریخ میں 3 جنازے ایسے گزرے ہیں جن میں غسل دینے والوں کی چیخیں بلند ہو گئی۔ جانتے ہو پہلا جنازہ کون سا ہے؟ پہلا جنازہ وہ ہے جب علی نے سیدہ کو غسل دیا، چیخ مار کے رونے لگے۔ فضا نے پوچھا، آقا آپ تو صابر ہیں، کہ سیدہ کی پسلیوں سے جب ہاتھ ہٹایا تو پسلیاں زخمی۔ دوسرا جنازہ سکینہ کا تھا، جب غسالہ زندان میں آئی اور اس نے کرتے کو ہٹایا تو کہنے لگی، بیویوں تم میں اس گھر کا بڑا کون ہے؟ جناب علی آگے بڑھی، کہ میں اس کی پھوپھی ہوں۔ کبھی بھی یہ بتاؤ بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہ نہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو میں نہیں جانتا داداروں کیسے ماتم کرو گی، کیسے سجاد کا پرشد ہوگے۔ بی بی اگر کوئی بیماری نہیں تھی
تو بچی کے بدن پہ یہ نیلے نشان کیسے؟ کا شمر کے تھے ماتم کرنا جس کی دل میں گوشت ٹکڑا، اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا، اللہ جانے زندگی کس سے وفا کرے۔ تیسرا جنازہ جب محمد باقر نے سجاد کو غسل دیا، ارے پشت پہ زنجیروں اور تازیانوں کے نشان تھے، گردن کا گوشت توق کھا چکا تھا۔ میرے زمانے کے امام نے سلام کیا، اس قیدی پر سلام جس کے بدن کا گوشت زنجیریں اور بیڑیاں کھا گئی۔ آخری جملہ عزاداروں تابوت آ جائے گا۔ عزاداروں جب امام کا وقت وعدہ قریب آیا نا اور دنیا سے جانے لگے تو زہر دیا گیا تھا، جسے زہر دیا جائے اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ جب سید سجاد کے سامنے پانی کا کوزہ آیا تو ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگے اور کہنے لگے میرا بابا پیاسا مارا گیا تھا۔ کہا بیٹا سجاد ایک مرتبہ مجھے زمین پہ لٹا دو۔ بستر سے زمین پہ لٹایا گیا۔ کہا بابا بہت کمزور ہو گئے ہیں، زمین پہ نہ لیٹا جائے گا۔ ارے میں بستر پہ کیسے لیٹوں، میرا بابا کربلا کی جلتی رہے، ارے دنیا سے گزر گئے۔ آخری جملہ عزاداروں، میں ہاتھ جوڑ کے امام باقر سے بس اتنا کہوں گا، آقا جب باپ دنیا سے گیا جنازہ اٹھایا، کفن دیا، جنازے میں لوگ بھی تھے، ہائے غربت سجاد، باپ کا جنازہ سج ہے۔ تمہیں